یہ وہ ریکمینڈڈ سورہ ہے کہ جو رزق کے لیے، بیماریوں کے لیے، پرابلمز کے لیے اور ہیئر آفٹر کے لیے بھی بہت فائدہ، مرنے کے بعد والی زندگی۔ اب ایک مجلس میں اتنی چیزیں تو نہیں بتاؤں گا کہ یہ سورہ میں اللہ نے اپنے سٹائل کو بدلا ہے، بات کرنے کا طریقے کو بدلا ہے۔ قرآن میں 114 سورہ، 114 سوراز ہیں۔ 114 سوراز میں اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا تمہارے لیے۔ صرف اس سورہ میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے۔ وہ بھی تھوڑا سا کہا اس نے 35 ٹائمز۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر وہ ہم پوری لائف اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے شکر ادا کریں تو اس کی نعمتیں کمپلیٹ نہ ہوں۔ اتنی رحمت، اتنی بلیسنگ اس نے دی ہم کو۔ 2016 کا واقعہ، میں فورٹ لوڈرڈیل میامی میں تھا، تو انہوں نے کہا مولانا، ہم لوگ مجلس پڑھ کے میں واپس جا رہا تھا جہاں ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے کہا مولانا یہ جو سپاٹ ہے نا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا پانی کا ایک کینل ویسا بنا دیا گیا تھا، ایک چھوٹا سا لیک ٹائپ تھا، آرٹیفیشل لیکس تھے لیکن تھوڑا سا ڈیپ تھا، لیفٹ سائڈ پہ خوبصورتی کے لیے ان لوگوں نے بنایا تھا، چھوٹا لیک تھا وہاں۔ تو کہا مولانا یہ جو سپاٹ ہے نا، یہ اسپاٹ پہ میں آئی جے میں پڑھ کے واپس آ رہا تھا یا کہیں پڑھ کے آ رہا تھا، تو ایک مومن کراچی کا اب بہت ہی اچھا انسان، ہر تھرسڈے امام بارگاہ آنا، دعائے کمیل میں پڑھنا، مجلس ماتم سب، اور نماز کا بڑا پابند۔ اس نے کہا وہ فیملی کے ساتھ، اس کی وائف تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، وائف بازو بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی پیچھے تھی، اور بیٹی کی ایج بھی ہوگی 8-9 سال کی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے میامی کا، فلوریڈا کا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو سپاٹ ہے وہ لوگ مجلس کر کے آئے اور وہ لاسٹ ٹریک پہ چل رہا تھا، لاسٹ ٹریک پہ جہاں پہ وہ لیک تھا، جیسا نارمل لوگ جا رہے ویسے کار جا رہی، کہتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اور وہاں کنسٹرکشن ہو رہا تھا اور وہاں پہ ان لوگوں نے کچھ روکنے کی چیزیں نہیں رکھی تھی، ایک دم اس کی اسٹیئرنگ پلٹی لیفٹ سائڈ کے اوپر اور سیدھا لیک میں چلا گیا۔ لیک میں جاتی کہ اس نے ریئلائز کیا، بریک ڈالا، گاڑی ایسے آگے بھی، پانی کار کے اندر آ گیا۔ دیکھو لائف دیکھو، وہ بتا رہا، اس کے بعد پھر میں بتاتا نیچے کہ صدقہ کیا فائدہ ہے۔ آدھی گاڑی پوری پانی کے اندر آ گئی، تو جو لیبر کھڑا ہوا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی، اس وائف سے کہا کہ بیلٹ کھولو، باہر نکلو، تو اور لیبر نے سو پکڑ کے بچی کو اور اس کو باہر نکال، ماں کو اور بیٹی کو باہر نکال کے اب یہ گاڑی تو چھوڑ نہیں سکتا، یہ گاڑی ریورس کرنا چاہتا کار کو، کہتے ہیں کہ اس نے خالی بریک پہ سے پیر ہٹایا، گاڑی کار نیچے چلی گئی، آن دا اسپاٹ ڈیتھ۔ اللہ کو بچانا تھا دو کو بچا گیا۔ یہ زندگی ہے۔ ایک ہنگامہ مچ گیا پورے میامی میں، اس کا فیونرل ایک بہت زبردست ہوا، بیٹا تھا، شاید بیٹی نہیں تھا، بیٹا تھا، اس کی وائف کا اندازہ لگا، امام بارگاہ سے آ رہا اور لیک پہ چلا، ایک سیکنڈ کے اندر نیچے لیک میں چلا گیا، ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا۔ میں نے جب اس کی مجلس پڑھی تو میں نے ایک جملہ بولا کہ اس کی موت، اس جوان کی موت ہم سب کے لیے الارم، anything can happen, he was so young۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، 30-32 سال کا، 32 ایئرس کی ایج، وہ جب آپ امیجن کرو، آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، جب گھر سے چلا تو he was not thinking کہ میں واپس نہیں آؤں گا گھر پہ، امام بارگاہ میں گیا، نکلا تو یہ جو لاسٹ کھانا کھا رہا تھا وہ نہیں سوچا کہ یہ میرا لاسٹ فوڈ ہوگا۔ آپ سوچو کہ کہاں کیسے انسان ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہم کبھی سوچتے ہیں؟ یہی امام علی بول رہے کہ جب تم گھر سے نکلو when you leave your house, leave your flat، دروازے پہ رکو، ایک لمحے کے لیے رکو، ایک سیکنڈ کے لیے رکو، اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار آج میں پیروں میں طاقت ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، میں گھر میں اپنے پیروں سے جا رہا، لیکن کل جب تیرے گھر میں اپنے پرماننٹ ہاؤس میں آؤں گا تو تو مجھ پہ رحم کرنا۔ یہ ایک بلیسنگ ہے مجلس، ہماری لائف کو چینج کرنا ہے، تو یہ لائف ہے۔ تو صدقہ کا بھی آج مجلس ہی پوری پڑھ دیتا ہوں۔ صدقہ کے لیے آپ مثال کے طور پر 10 پاؤنڈز نکالو ڈیلی، ناٹ ڈیلی، ایوری منتھ۔ میں ایگزامپل دے رہا 10 کا، آپ 20 نکالو، کوئی 100 نکالو، کوئی پرابلم نہیں۔ بیک ہوم بھیجو، یہاں پہ تو کوئی ایسا پور آدمی نہیں، اگر یہاں پہ کوئی ہے تو 10 پاؤنڈ کیا دیں گے اس کو؟ تو بہرحال اپنے بیک ہوم بھیجیں یا کہیں بھی بھیجیں، یہاں پہ بھی بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ 10 پاؤنڈ کو ڈیوائڈ کرو 30 ڈیز میں، جتنے بھی سینٹس بنتے، پینیز، آپ تو پینیز بولتے ہیں، جتنے بھی پی بنتے، کسی غریب کو، یتیم کو، یا بیوہ کو، ویڈو کو، یا کسی غریب کو ایک ساتھ 1000 روپے دے دو، 10 پاؤنڈ دے دو، مثال دے رہا۔ دینے کے بعد آج آپ نے بھیج دیا، آپ اپنے جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ بندہ اس کو بولو، اس کو لے جا کے وہ فیملی میں دے دو۔ دین واٹ یو ڈو، یہاں روز نیت کرو، ایڈوانس میں آپ نے دیا، آپ نے بھیج دیا، اور آپ یہاں پہ
ایوری ڈے نیت کرو. کیا نیت کرو؟ 30 ڈیوائڈ کر لیا، آپ کے ذہن میں حساب ہے. مثال دے رہا، 30 روپیز دے رہا میں. ہر روز شام میں مغرب کے بعد نیت کرو. اب ایک صدقے سے فائدہ دیکھو کہ تمہارا برمنگھم میں تمہارا بزنس کیسا بڑھے گا. آپ روز نیت کرو کہ مولا اللہ، جس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، جس کی بھی پہلی رات فرسٹ نائٹ ہے، اس کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں. آپ سنتے جاؤ، فائدے دیکھو اس کے لیے. اس کے بعد بولو کہ یہ صدقہ میں اپنی امام کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں. 30 روپیز میں آپ فائدہ دیکھو کتنا ہو رہا. 10 پاؤنڈ میں آپ کا بینیفٹ. اس لیے کہ میں بزنس کمیونٹی کے سامنے پڑھ رہا تو میں آپ کو فائدے دے کے جاؤں نا. کہ مولانا دعا ٹائم نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ لمبی لمبی دعائیں. چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا، اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہونا. یہ فکر کو نکالو، مجھے یہ بولو پوری کمیونٹی کو ہونا فائدہ. یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، بزنس ہوگا. جتنے بزنس مین ہیں نا، I'll do something for them انشاءاللہ. تو کہ ایسا تم گرو کرنا نا. بٹ if you listen properly then you'll get it. تو پہلے چیز کیا نکالو؟ امام کی جان کا صدقہ. کہ پروردگار میں یہ جو صدقہ آج دے رہا میرے مولا کی جان کا صدقہ. آپ سوچو، اس کے بعد بولو وائف بچے. پہلے وائف کا نام لے لو یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو بعد میں. تو پہلے بیوی کا نام لے لو، بچوں کا، ماں باپ کا، رشتہ دار، فیملی ممبر سب کا. اس کے بعد بولو. اب دیکھو میں ایک ایک فائدہ بتاؤں آپ کو. پہلا امام کا صدقہ جان کا، پھر ان کے صدقے، مولا کے صدقے میں اس سارے لوگوں کا. 2 ہو گئے. تیسری نیت کرو، صرف اب 10 پاؤنڈز کی بتا رہا، 30 ڈیز کی. تیسری نیت کرو کہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، وی ڈونٹ نو 1000 آدمی کی ہو سکتی، اس کے لیے پہلی رات کا صدقہ. یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد بولو کہ پروردگار جتنے بیمار which I don't know، کتنے دنیا میں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. کہو کہ مولا جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کا صدقہ. تمہارے یہ 10 پاؤنڈز لوگوں کی ڈیسٹینیز بدلیں گے، اور تمہاری بدلے گی کیسے؟ کہا چوتھی چیز یہ بولو کہ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کے لیے میں دے رہا. اس کے بعد بولو جتنے بزنس مین بزنس کر رہے، جو ان کی لائف میں آبسٹیکلز اور ہرڈلز آ رہے، جو رکاوٹیں آ رہے، اللہ یہ صدقہ دے رہا کہ ان کا بزنس میں برکت ہو. ان کی جو رکاوٹیں وہ دور کھل جائے، راستے کھل جائے. اچھا، رکاوٹ کے لیے ڈیلی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا، یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسٹ اوپن دا ڈور فار می، میرے لیے راستہ بنا، ویوز بنا، تو دیوار میں سے رزق ملتا ہے. دیوار اللہ قادر مطلق ہے، کہیں سے بھی دے سکتا. اف یو ٹرسٹ یور اللہ یو ول گیٹ اٹ. دیوار میں سے دے گا وہ انشاءاللہ. یہ بولنا کہ جتنے کاروباری لوگ ہیں، اس کا 6واں صدقہ یہ نیت کرو کہ پروردگار جتنے دنیا میں جاب کر رہے جو رزق کے پرابلمز میں، ان کے لیے میں صدقہ دے رہا، ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اس کے بعد نیت کرو کہ پروردگار جتنے لوگ برزخ میں، تکلیف میں، عذاب میں، پرابلمز میں، ان کے لیے صدقہ کہ ان کے اوپر رحمت کو نازل کر. 7ویں نیت کرو کہ پروردگار جتنے وادی برود میں ہیں ان کے لیے. اس کے بعد بولو کہ پروردگار تم میرے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ دے رہا. پھر بولو کہ اللہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے صدقہ دے رہا. اس کے بعد بولو لاسٹ کہ پروردگار میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدقہ. 10 نیت کرو ایک صدقے سے. اس کے بعد اب میں آپ کو فائدے بتاتا کہ رحمت کی آپ نے دعا کی امام کی سلامتی کے لیے. تو دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کریں، جیسے ابھی میں آیا، میں انٹر ہوا، میں سب کو تو نہیں جانتا، جیسی میں انٹر ہو رہا تھا ڈور میں کچھ مومنین مل کے بولے مولانا تو آپ آ گئے، بولا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے ان کو دیکھا، اسمائل دی، اسمائل دے کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اگر میں ایسا پلٹ جاتا تو وہ بولتے یار مولانا کو کچھ تمیز ہی نہیں ہے، میں دعا دے رہا پلٹ رہے. دوستو اہل بیت تو مرکز ہیں، اخلاق کے مرکز ہیں. واٹ یو تھنک کہ جب آپ بولتے کہ اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولا پلٹ کے فوراً آپ کو بولتے اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. آپ امیجن کریں کہ اگر امام دعا کر دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے تو 100% سلامتی ہے. رائٹ؟ یہ دعا کرنا، امام کی سلامتی سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہے گی. آپ میجر ڈیزیز سے بچیں گے اگر روز یہ صدقہ نکال رہے. میجر ڈیزیز زبردست بچ جائے گی. تم بیماری آئے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، لیکن وہ آئے گی بھی اور چلے جائے گی. اگر بیماری نہیں آئے، کوئی پرابلم نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں،
یہ پریشانی تو آنا آتی پریشانی اور جاتی بھی ان کی دعا سے، انہی کی دعا سے جاتی۔ اب اللہ اتنا مرسیفل ہے کہ اگر ایک رات کسی کو بخار آئے، 1 نائٹ کا فیور، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، کتنا مرسیفل ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج رات میں اب دعا کرو اللہ ایک رات کا بخار دے دے۔ مولانا نے کہا ایک رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ آئی ڈونٹ مین دیٹ۔ مانگنے سے بیماری نہیں ہے، صحت مانگو وہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی۔ یہ مت بولو کہ یہ دے وہ دے، وہ دے، بولو دے تو تیرے لیے کچھ کروں بھی، خالی اپنے لیے نہیں کروں۔ تو پہلی چیز آپ کو کیا ملی؟ امام کی سلامتی سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہی، میجر ڈیزیز سے آپ بچ گئے۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اس کے لیے اللہ میں یہ صدقہ دے رہا۔ آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامپل دے رہا ہوں، کیا اگر آج کی رات 500 پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، پوری دنیا میں، نیوزی لینڈ آکلینڈ سے لے کے کیلیفورنیا اور پوری دنیا میں اگر کوئی 100 آدمی بولا، 100 آدمی، 100 مومنین اور مومنات کی پہلی رات ہے، غور سے سنو، فرسٹ نائٹ ہے کسی کی آج 100 آدمی کی، جب آپ نے برمنگھم میں صدقہ دیا اور یہ کہا کہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے، اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے اگر مثال کے طور پر برمنگھم میں اور آکلینڈ نیوزی لینڈ کا جو لاسٹ حصہ ہے دنیا کا، وہاں پہ کسی مومن کی پہلی رات ہے، تو اللہ ایسا نہیں کہ تم نے جان دیا تو 2 دن کے بعد پہنچ جائے گا اس لیے کہ ڈسٹینس ہے۔ اللہ کے لیے کوئی ڈسٹینس نہیں، ایک سیکنڈ میں کن فیکن کا معاملہ۔ لٹرلی معصوم بولتے ہیں کہ نور کا تش لے کے فرشتے جاتے اور اس کا اندھیرا ختم ہوتا، مردہ پہلی رات کو باڈی لیٹی ہوئی ہے، گھبرا رہی، پریشان ہو رہی، عورت ہو یا مرد ہو، پریشان ہو کے بولتی جیسی روشنی آتی، برائٹنس آتی، تو وہ پریشان ہو کے پوچھتی کہ آئی کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ برمنگھم میں فلاں لڑکے نے یا فلاں لڑکی نے تیرے لیے پہلی رات کا صدقہ دیا۔ اس کے بعد اللہ وہ ڈسٹینس کو ختم کرتا، پردے کو ہٹاتا، آپ کو بتاتا اس مومن کو، تو وہ مومن وہاں سے دعا کرتا کہ پروردگار اس نے میرا خیال کیا، اب تو اس کا خیال رکھ۔ آپ دیکھا آپ کا ایک صدقہ کتنا فائدہ ہو رہا، اور صرف یہ فائدہ نہیں ہو رہا، اب سنو، 10 سال 15 سال 20 سال آپ زندہ رہے، آپ 20 ایئر زندہ رہے، 20 ایئرس میں ڈیلی آپ نے صدقہ دیا، اور آپ مرے۔ جب آپ مرے، آپ کا بیٹا آپ کو بھول گیا، بیٹی آپ کو بھول گئی، رشتہ دار بھول گئے، کسی نے آپ کا صدقہ نہیں دیا پہلی رات کا، لیکن جیسے ہی تم کو نیچے لٹایا تو وہ 20 سال کا صدقہ اللہ تم کو پلٹا دیتا اور کہتا کہ یہ تم نے دوسروں کے لیے کیا، اس لیے ہم نے تمہاری رات راحت کی کر دی۔ آپ نے دیکھا کتنا فائدہ ہوا۔ گیو اینڈ ٹیک ہے اسلام میں، گیو اینڈ ٹیک، یو گیو سم تھنگ یو ول گیٹ سم تھنگ۔ یہ نہیں ہے سیلفشنس، نہیں ہے اسلام، سیلفشنس کی بات ہی نہیں کرتا، اسلام فارگیونیس کی بات کرتا۔ اگر فارگیونیس ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہم زندہ رہیں۔ ایک بات بولو یار، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، جانور بھی اپنے لیے زندہ رہتا۔ 2 نمازیں دے کے جاتا بس لاسٹ پہلی رات کے لیے۔ یہ نماز بھی تم کو فائدہ پہنچائے گی، اس سے تمہارے فلیٹس، تمہارا بلڈنگز بنیں گے، تم اپارٹمنٹس وہاں خرید سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے اوپر، اور وہ کنسٹرکشن کمپنی کا اللہ بولتا لیبر میرا ہے، لیبر میرا، آرکیٹیکٹس میرے، انجینئرس میرے، لیکن نہ میرے پاس سیمنٹ ہے، نہ برکس ہے، نہ اینٹ ہے، نہ کچھ ہے۔ سیمنٹ اور اینٹ تم بھیجو گے تو میں بناؤں گا، انجینئرز میں دوں گا، تم جیسے چاہو گے ویسے گھر بنا کے دوں گا تم۔ لیکن یہ بولا نہیں، یہ میں بول رہا، مجلس کے بعد پوچھنا نہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہ اللہ جو کنسٹرکشن کمپنی، اللہ بولتا ہے تم کیا کرو، گھر بنتا کیسے؟ شب نماز سے بنتا، نماز شب سے۔ آج میں صرف نماز شب بول رہا، اس کا کل پرسوں کی ٹاپک میں آئے گی، نماز شب سے گھر بنتا۔ اور ایک تسبیح دیتا جاتے جاتے، یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے دوستو کہ یہ تمہاری لائف کو بدل دے، سٹرس کی بیماری سے بڑھ، سٹرس کی بیماری سے۔ یہ میں نے بول رہا، امام علی بول رہے دعائے کمیل میں، واٹ امام علی سینگ ان دعائے کمیل، ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ امام علی کے ورڈ سے دعائے کمیل میں کہ ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے، تسبیحات اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، رات میں سونے سے پہلے 18 مرتبہ پڑھو، 18 ٹائمز، and then you say بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شیطان کو بھگانے والی آیت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے سوائے تیری طاقت۔ اٹ مینس یو ٹرسٹ یور اللہ، اس سے رزق کھلتا،
سب سے پہلی چیز جو تم اس سے بچتے، امام علی بول رہے ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے۔ 18 ٹائمز اگر تم تسبیحات اربع پڑھو تو تسبیحات اربع سے تمہارا سٹریس دور ہوتا۔ آج میں صرف چھیڑ رہا، اس کی ڈیٹیل کل پرسوں ترسوں کی مجلس میں آئے گا، اس لیے کہ ٹائم نکل گیا۔ 18 ٹائمز پڑھو رات میں سونے سے، تو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم رات میں پڑھو، سو گے تو رات بھر تمہاری تسبیح کو فرشتے پڑھیں گے۔ صبح اٹھ کے پڑھو تو تمہاری پھر نماز فجر کے بعد 18 مرتبہ، اور بولو پڑھنے کے بعد بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ 24 آورس کی ایک سائیکل ہے۔ اس سے تم جو مدر آف آل ڈیزیز، سٹریس جو ہے مدر آف ڈائبٹک اسی سے، بی پی اسی سے، سب چیزیں اسی سے، یہ بیماری سے بچا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ پڑھ کے بولو اللہ اس کا فائدہ، اس کا ثواب محرومین کو دے دے، وہ لوگ آپ کے حق میں دعا کر دیں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو ملے گا۔ یعنی آپ کا ہر لمحہ ایوری سیکنڈ آپ کا وہاں پہ گھر بھی بنتا، آپ کی آخرت بھی صحیح ہوتی، آپ کی زندگی بھی صحیح ہوتی، اور اتنا کرم ہوتا، اللہ کی اتنی بلیسنگ ہوتی کہ اللہ صرف آخرت میں نہیں دے گا بلکہ برمنگھم میں کبھی بھی تم پریشان نہیں رہو گے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا، میں امام بارگاہ میں 2 روزوں کے درمیان میں مجلس پڑھ رہا، میں اتنی یقین کے ساتھ آپ کو بول رہا، if you listen, if you follow what I'm saying، میں کوئی اور بات نہیں کر رہا، میں بول رہا اللہ کی تسبیح پڑھو، میں بول رہا امام کی تسبیح پڑھو، جو امام نے بتایا وہ بول رہا، اللہ کی تسبیح پڑھو، آپ 1,00,000 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کو آپ پریس کر رہے، what you are saying سبحان اللہ، اس اللہ کی تعریف کرے، پھر فوراً آپ نے تھینک یو کہا الحمدللہ۔ اس میں پہلے تعریف ہے، پھر اس کا شکر ہے، اور اللہ بولتا ہے کہ when you say thank you، میں تمہاری نعمت کو بڑھا دیتا، تمہارا کو جو ملنے والا اس کا ڈبل ٹرپل 70 ٹائمز کر دوں گا جب تم میرا شکر ادا کرو گے۔ پہلے اس کی تعریف سبحان اللہ، پھر آپ نے کہا الحمدللہ، پھر فوراً اس کی وحدانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ، پھر فوراً اس کی تعریف اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ ایکسٹرا آرڈینری تسبیح ہے۔ دس تسبیح کین چینج یور ڈیسٹینی۔ پہلے دن برمنگھم کے اس امام بارگاہ میں بول رہا، آپ سوچو میں 10 دن ہوں کیسے زندگی بدلتی، اور پڑھنے کے بعد یہ بولنا کہ اللہ اس کا ثواب مرحومین کو دے دے، میری ماں کو دے، میرے باپ کو دے، میرے بھائی کو دے، میری بہن کو دے، یہاں کے جتنے مرحومین ہیں، دنیا میں جتنے مرحومین ہیں، جس کی پہلی رات ہے اس کو دے۔ یو ول ناٹ بلیو کہ یہ ساری تسبیح کا ثواب جب ان کو پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے انشاءاللہ۔ نماز میں بتانا چاہتا تھا وہ کرنا، لیکن ٹھیک ہے ابھی ٹاپکس میں اگر آئے گا تو انشاءاللہ بولوں گا۔ اور بہرحال مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ یو انڈرسٹینڈ کہ آمین کیا چیز ہے؟ ہماری عادت کیا ہے معلوم؟ جرنل ہم لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ if you give one roti, one piece of bread, if you give one piece of bread، جو satisfaction ہوتا نا وہ لینے میں نہیں ہوتا۔ you don't know کہ ایک آمین can change your life۔ ہو سکتا ہے اس بچے کی آمین اللہ ایکسپٹ کر لے، سب کی دعا قبول کر لے، وہ تو اتنا کریم ہے۔ But we are not understanding۔ ہم ہمیشہ یاد رکھو، شرمانا نہیں، بآواز بلند بولنا۔ ہماری ساری مجلس دعاؤں کی اور رحمت کی، اور پہلی رات جس کی بھی اور جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، آپ کی اس صحیح کو، آپ کی اس مجلسوں کو قبول کریں انشاءاللہ۔ آئی ایم ہیپی، فرسٹ ڈے امپرومنٹ، آئی ایم ریئلی ہیپی۔ مولا آباد رکھے گا تو انشاءاللہ سب سے بڑی رحمت یہ مجلس حسین بھی ہے۔ وی ڈونٹ نو کہ اس کی رحمت کیا ہے، اس کی بلیسنگ کیا ہے، یہ تمہاری لائف میں کتنا چینج لا لے گی۔ اس کو ایزی مت لو، جب بھی چانس ملے، وین ایور یو گیٹ چانس، عزاداری کرو۔ عزاداری اسلام کا پروٹیکشن ہے، سیفٹی ہے، تمہارے ایمان کی سیفٹی ہے۔ عزاداری ایکسپٹ حسین کی ماں راضی ہو جائے تو ساری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ یہ مت سمجھو کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی، بہت سجدے، خدا نخواستہ میں کسی کو کم نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، نماز واجب ہے، لیکن خالی سجدے کر کے میں یہ بول رہا میں نے تو بہت پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا، پتہ نہیں کہ کتنی ریاکاری تھی، ایک سجدہ بھی اللہ ایکسپٹ کیا نہیں کیا۔ واجب ہے نماز، لازم پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا کہ کوئی عبادت میں غرور مت کرو، دعا یہ کرو کہ اللہ قبول کر لے، بس اللہ ہماری عبادتوں کو ایکسپٹ کر لے بس۔ اور ایکسپٹنس آف یور آل عبادت اس عزاداری کے بیس پہ، فرش عزا کی بیس پہ، اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں۔ برمنگھم والوں کے لیے تو بہت اچھا، میں ابھی 4-5 سال کے بعد آیا،
माशाल्लाह इमाम हुसैन मौला अब्बास का शबीह रोलन, यू कैन आस्क एनीथिंग। आप क्या समझिए ऐसी है? अपनी तकदीर को बदल सकते हैं कि क्या चीज आपके घर में, यहाँ पे आपके इमाम बारगाह में, आई एम सो हैप्पी। हर जगह ऐसा नहीं है, इतना अच्छा नहीं कि मेन मजलिस के हॉल में, बस हर हॉल में पड़ा जाके पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत ऐसा एंटर होते कि नहीं दिख रहा। बहुत अच्छी बात है। जितनी देर आप बैठे हुए इसको देखते रहो, खाली निगाह आपकी रोज़े हुसैन पे रहे। क्या बोला रहा? तुम्हारी आंखों का विजन तेज होगा, तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। What are you thinking about these two रोज़ास यार? पूरी जिंदगी है तुम्हारी, हमारी जिंदगी इस्लाम करबला से बचा हुआ, माइनस करबला इस्लाम में कुछ नहीं है। अगर आज इस्लाम है, नमाज हो रही, सजदे हो रहे, या बिलग्रामी नहीं बोल रहा, चौथे इमाम का जुमला है करबला से वापस आने के बाद कहा, प्लीज गौर से सुनो, दुनिया में जितने सजदे हैं वो सजदे जो है, जितने लोग सजदे कर रहे, सजदों की बका मेरे बाबा की जीत है।